عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ ہندوستان میں سنیما کا پارٹ 1 ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب اس کے بعد پارٹ 2 کا موضوع ہے ہندوستان میں سنیما کے ابتدائی مراحل۔ سماعت فرمائیں ڈاکٹر سمیہ باغبان کی آواز میں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہندوستان میں سنیما کے ابتدائی مراحل۔ ہندوستان میں سنیما کے ابتدائی مراحل میں سب سے پہلے ہم یہاں دیکھنے والے ہیں، اس میں کچھ نکات ہیں، وہ اس طرح سے ہیں۔ موضوع کی وضاحت، فلم سازی کیا ہے، کیمرہ اور فوٹوگرافی کا ارتقاء کب اور کیسے ہوا، خاموش ڈاکومنٹری کا آغاز، ہندوستان میں پہلی مرتبہ سنیما کی نمائش، ہندوستان میں خاموش فلموں کا سفر، ہندوستان میں فلموں کے بابا آدم شری دادا صاحب پھالکے کا تعارف۔ اس طرح سے یہ ٹاپک رہے گا۔ ہندوستان میں سنیما کے ابتدائی مراحل میں سب سے پہلے ہم اس کی تمہید یہاں دیکھیں گے۔ تقریباً 1 صدی سے زائد عرصے سے سنیما ہماری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ سنیما ایک صرف تفریح کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اس نے ہمیں برائیوں کی پہچان کروائی، اس نے ہمیں حق اور راستی کا سبق بھی پڑھایا، اس نے تاریخی فلموں کی آڑ میں اس دور کی معاشرت، رہن سہن، تہذیب و تمدن، لباس سے واقف کروایا۔ اسی کے باعث ہم قدیم محلات اور قلعوں کی جاہ و حشمت بھی جان سکتے ہیں۔ اس سنیما نے ہمیں دنیا کے مختلف ممالک کے خوبصورت مناظر سے واقف کروایا جنہیں شاید ہم اپنی زندگی میں کبھی دیکھ بھی نہ پاتے۔ اسی نے زبانوں کی سرپرستی کی، اسی نے ہمیں بہت ساری اہم ادبی تخلیقات کا پکچرائزیشن کر کے زندگی کی صورت میں دکھایا ہے۔ اسی نے ہمیں بھائی چارے، اتحاد و اتفاق کی تعلیم بھی دی، اسی نے ہمیں گھر بیٹھے سارے ملک کی سیر کرائی ہے۔ اسی نے ہمارے صدیوں کی گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کی اور ہمیں اس کی اہمیت سے واقف کروایا، ہمارے لوک ادب کو نغموں کا روپ دیا۔ اس کے ذریعے ہم نئی نئی سائنسی ایجادات سے واقف ہوتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس صنعت سے پوری طرح واقفیت ہو سکیں۔ اس نے اپنے تعلیمی نصاب کا ایک حصہ بنا کر مستقبل میں ہمارے نوجوانوں کو بھی اس صنعت سے صحیح کام لے سکیں اور عصری ضروریات کو سمجھتے ہوئے اسے برت سکیں اور اپنے معاشرے کو صحیح سمت دکھا سکیں۔ سب سے پہلا جو اس میں پوائنٹ ہے، موضوع کی وضاحت، یعنی کہ فلم سازی کیا ہے۔ فلم سازی ایک آرٹ ہے، یہ مختلف علوم کا گہوارہ ہے۔ یہ تفریح کے ساتھ ہی ساتھ غور و فکر کی دعوت بھی دیتی ہے۔ یہ حصول علم کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے اور روزگار کا ایک بڑا وسیلہ بھی ہے۔ اس کا دائرہ عمل بہت وسیع ہے۔ جب سے فیچر فلموں کا چلن عام ہوا تب سے یہ صنعت سماجی، مذہبی، تاریخی، ادبی، سائنسی، جغرافیائی ہر موضوع پر فلمیں تیار کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسی صنعت ہے جس میں تعلیم یافتہ، فنون لطیفہ کے ماہرین، مزدور، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین، موسیقار، اداکار، ادیب، شاعر ہزاروں کی تعداد میں کام کرتے ہیں۔ فلم بنانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جتنے بھی ابھی ذکر کیا ہے، تعلیم یافتہ نوجوان چاہیے، فنون لطیفہ کے ماہرین جو آرٹ میں ماہر ہیں وہ لوگ بھی چاہیے، مزدور چاہیے، سائنس اور ٹیکنالوجی جاننے والے چاہیے، اداکار، ادیب، شاعر، ایسے کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں کام کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں کا شمار ایک ایسی صنعت کے روپ میں ہوتا ہے جہاں روٹی روزی کے ساتھ ساتھ کسی کہانی، واقعہ، سیاسی، مذہبی جلسے کی کارروائی کو متحرک تصویروں کے ذریعے اس وقت کہے گئے مکالموں، تقریروں اور حسب ضرورت موسیقی کے ساتھ پیش کرنے کے ہنر کو فلم سازی کہتے ہیں۔ سنیما کا جو مقصد ہے کسی خاص طبقے، جماعت، فرقے کی نمائندگی نہیں کرتا بلکہ یہ سب کی تفریح کا سامان ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد کاروباری ہے۔ جس قدر اس کے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھے گی اتنی ہی زیادہ آمدنی حاصل ہوگی۔ اسی لیے کسی بھی فلم کو بنانے سے پہلے بہت ساری باتوں پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے اور ہر طبقے کے افراد، ان کے مزاج اور ان کا معیار کو ذہن میں رکھ کر اس منصوبے کو پائے تکمیل تک لے جایا جاتا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ سنیما کا مقصد پر مجھے گفتگو عوام سے ہے اس قول کے مطابق، تو اس کے لیے ایسی عام فہم زبان کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ جب گفتگو عوام سے ہے تو عوام کی زبان بھی استعمال ہونا چاہیے اور ایسی زبان کا استعمال ہونا ہے جو ساری عوام کو سمجھ میں آ جائے، جسے سب کچھ سمجھ سکیں۔
آپ نے ڈرامے دیکھے ہیں جو اسٹیج پر پلے کیے جاتے ہیں. سنیما اور اسٹیج ڈرامے میں فرق ہے. سنیما کا مقصد سب سے ہے جبکہ اسٹیج ڈرامے کا مقصد ایک مخصوص تماشا بین طبقے سے ہوتا ہے. اگر ہم ڈرامے کی بات کریں گے تو اسٹیج ڈرامہ جتنے لوگ وہاں ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں بس وہ ڈرامہ ان لوگوں کو دکھانا یہ مقصد ہوتا ہے. بلکہ سنیما کا جو مقصد ہے یہ تمام عوام کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس کے دیکھنے والے بھی پوری عوام ہوتی ہے, تمام لوگ ہوتے ہیں. اور جبکہ ڈرامے مخصوص لوگ ہوتے ہیں, زبان اور معاشرت کے لوگ ہوتے ہیں. سنیما ہر جماعت, ہر طبقے اور ہر معاشرت سے وابستہ افراد کے لیے بنائی جاتی ہے. سنیما کے موضوعات بھی بہت وسیع ہیں. ہم لوگ جانتے ہیں ہر موضوع پر فلم بنی ہوئی ہے اور بنتی ہے. یہ تاریخی ہو, مذہبی, سیاسی, سائنسی, معاشرتی, دیہاتی, مزاحیہ, ہر انداز سے فلمیں بنائی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اسے دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سنیما کا مقصد ہر حال میں تفریح ہے. یہ تو طے ہے. اس کا بنیادی نظریہ پیسہ کمانا ہے, یہ بھی صحیح ہے. جب اس سے ہونے والی آمدنی کا اندازہ ہو جاتا ہے تو بعد میں موضوعات پر غور کیا جاتا ہے. ہمارے سماج میں ہر مذہب کے افراد آباد ہیں. کوئی مار دھاڑ کی فلمیں پسند کرتا ہے, کسی کو گیت اور رقص کا شوق ہے, کوئی سنیما کی کہانی پر زور دیتا ہے, کسی کو تاریخ سے دلچسپی ہوتی ہے, کوئی فنون لطیفہ کا دیوانہ ہوتا ہے, کوئی سائنسی موضوعات کو چاہتا ہے. سنیما ایک ایسی سستی تفریح ہے جو نہایت کم پیسوں میں سب دکھاتی ہے. اسی لیے اتنی تیزی سے اس صنعت نے ترقی کی ہے. سنیما کا مقصد حب الوطنی, یکجہتی کے جذبوں کو پروان چڑھانا بھی ہے. یہ بھی ایک اہم مقصد ہے. اس مقصد کو شاید بنانے کے لیے موسیقی اور گیت کاروں کا سہارا بھی لیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی سنیما یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ میل جول ہی زندگی ہے. مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے مذہب کو بھی سمجھ سکیں گے. غرض بے شمار غور و فکر کے بعد کسی بھی سنیما کی کہانی کو تشکیل دیا جاتا ہے. فلم بنانے کے لیے مووی کیمرہ ضروری ہوتا ہے. ایک عام کیمرے سے مووی کیمرے تک کا سفر برسوں تک پھیلا ہوا ہے. جبکہ مووی کیمرے کی ایجاد ہوئی تو ہندوستان تک بھی پہنچ گئی. مغربی ممالک نے سب سے پہلے فلم سازی کا کاروبار شروع کیا ہے. یہاں پر بھی خاموش فلمیں پہنچنے لگی اور ہندوستانی عوام نے اس کا اقبال کیا. اس کے بعد یہاں بھی خاموش ڈاکومنٹری فلمیں بننے لگی. سائنسدانوں کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. وہ اس سے آگے کی سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے دن رات کوششوں میں مصروف تھے. وہ فلم میں آواز بھرنے کے خواب کو مکمل کرنا چاہتے تھے. پہلے خاموش فلمیں ہوتی تھی جو آواز نہیں ہوتی تھی, اشاروں میں بیان کی جاتی تھی. بعد میں متکلم فلمیں یعنی بولتی فلموں کا آغاز ہوا اور سائنسدانوں نے فلم میں آواز بھرنے کے خواب کو مکمل کرنے کی بہت کوشش کی. وہ اس خواب کو مکمل کرنا چاہتے تھے, لیکن خاموش فلموں سے بولتی فلموں کا سفر بھی آسان نہیں تھا. شروع میں صرف یک منظری فلمیں بننے لگی. یہ فلمیں زیادہ طویل بھی نہیں ہوئی تھی, ان میں آواز بھی نہیں ہوتی تھی. ایک وقت میں 2-3 فلمیں دکھائی جاتی تھی. ابتدا میں ان فلموں کی نمائش کے لیے تھیٹر بھی نہیں تھے, اس لیے ان کی نمائش ہوٹلوں اور کلبوں کے ہال میں کی جاتی تھی. اگلا ہمارا یہ موضوع ہے سنیما. جو یہ لفظ ہے کینیا, یہ لفظ یونانی ہے. 19ویں صدی عیسوی میں جب سنیما ایجاد ہوئی تو اس وقت سے اسے سینیمیٹوگرافی کی جگہ کینیمیٹوگرافی کہا جاتا تھا. جب یہ لفظ فرانس پہنچا تو وہاں فرانسیسی زبان میں کینیمیٹوگرافی کی جگہ سینیمیٹوگرافی کہا جانے لگا. بعد میں یہی لفظ مقبول ہوا, لیکن عوام کو سینیمیٹوگرافی اتنا بڑا لفظ کہنا مشکل لگا. انہوں نے اسے صرف سنیما کر دیا. اس طرح سنیما کہنے کا چلن عام ہو گیا.